ہماری حالت عموماً یہی ہے، جیسے قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کا ظاہر ہی جانتے ہیں، سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس کے مطابق ہی وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے پس پردہ جو اللہ کی حکمتیں چل رہی ہوتی ہیں ان تک ہماری نظر نہیں پہنچتی، لیکن یہ طے ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے اس میں انسان کے لیے خیر ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اس میں ضرور انسانوں کے لیے شر تھی، ورنہ اللہ ارحم الراحمین اور پیغمبر رحمت للعالمین کبھی ان چیزوں سے منع نہ کرتے۔ نشہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، دیگر اس طرح کے جو برے اعمال ہیں ان کے کیا نقصانات ہیں، وہ دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اڑ جاتے ہیں کہ نہیں اس میں کیا حرج ہے، اس میں تو پروفٹ آ رہا ہے، اس میں تو پیسے آ رہے ہیں، اس میں تو غریب کا بھلا ہو رہا ہے۔ اگر اس کام سے اللہ رسول نے منع کیا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھلا ہو رہا ہے، اصل میں نہیں ہو رہا، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں اور غریب مسکین کی بھی، یعنی اس کو حرام کھلا کر۔ انسان کو بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے، یہاں طلباء ہیں، بعض دفعہ بندہ فیل ہو جاتا ہے، یا ایگریگیٹ وہ نہیں بنتا جو وہ چاہتا ہے، گریڈنگ اس طرح کی نہیں ہوتی جو اس کو پسند ہے اور پریشان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب نہیں جی سکتا، اب کیا کروں گا اور کس کو بتاؤں گا اور کیا کروں گا۔ وہ ظاہر دیکھ رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ سے ناکام کر کے دوسری کامیابی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں نے تو خود اپنی زندگی میں اس کے تجربات کیے، مشاہدات تو ہیں ہی، ظاہر ہے زندگی کا بڑا حصہ ہم نے گزار لیا، اور اوسط عمر جو امت کی ہے اس کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں، تو جو تجربات ہیں ان میں بڑی بڑی چیزیں ہیں میرے سامنے۔ اب تو خیر میں شکر گزاری کے جذبے سے ہی بات کر رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ آپ کو بے شمار مثالیں اپنی سوسائٹی میں، اپنی زندگی میں ملیں گی، میں نے صرف آپ کی توجہ کروانی ہے اس طرف کہ آپ سوچیں کہ یہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ ایم اے اسلامیات میں میں ایک پیپر میں فیل ہو گیا تھا، پیپر مس ہو گیا، دوبارہ دیا، اور جو رزلٹ آیا تھا اس میں فرسٹ ڈویژن نہیں تھی۔ جب دوسری بار پھر میں نے فری ہو کر، چونکہ اس وقت میں ریگولر اسٹوڈنٹ بھی تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، دوسری بار جب پیپر دیا تو فری ہو کر تیاری کے ساتھ دیا تو اس میں اچھے مارکس آ گئے۔ ایک پیپر میں اچھے مارکس آنے کی وجہ سے میری فرسٹ ڈویژن بن گئی تھی۔ اب اسی فرسٹ ڈویژن کی بیس پر میری جاب ہے، جس کو 20 سال ہو چلے ہیں یو ای ٹی کے اندر، وہ فیل ہونے کی وجہ سے، اور اسی فیل ہونے کی وجہ سے میرا 2003 میں پی ایچ ڈی میں داخلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی فیل ہونے کی وجہ سے میری پی ایچ ڈی جب ہوئی تو ریگولر بھی ہوا۔ باقی آپ کو پتہ ہے ٹیچنگ لائن میں آپ 19 اسکیل سے پیچھے رہیں گے اگر آپ پی ایچ ڈی نہیں ہیں، تو پہلے کے ہو گئے تو ہو گئے۔ تو وہ جو فیل ہونا ہے کہ بندے کو ٹینشن ہے کہ سال ضائع ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیل کروا کے دوسری نعمت سے نواز دیا، اور وہ بھی میں نے عرض کیا کہ میں شکر گزاری کے جذبے سے یہ ذکر کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ بہت پیک پہ پہنچ گیا، لیکن بعض دفعہ وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آنن فنن وہ چیز بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ جو بندے شکر گزار نہ ہوں ان کے ساتھ تو قرآن کے اصولوں کے مطابق بھی ایسے ہوتا ہے۔ میں نے جب یہاں جوائننگ دی 2002 کے شروع میں، تو یہ کنڈیشن لگی کہ آپ ایم فل کریں گے تو پھر آپ کو ریگولر کیا جائے گا، 2 سال کے بعد ریگولر کیا جائے گا۔ 7 سال تک میں کنٹریکٹ پہ رہا، اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے پی ایچ ڈی جلدی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی میں رکھ کر ایک کام جلدی کروایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں بیٹر انسینٹو ملتا تھا اساتذہ کرام کو، یعنی 4 اضافی تنخواہیں سال کی اگر ان کا ریسرچ پیپر ہے کوئی۔ ایک سابق چیئرمین صاحب تھے، وہ مجھ سے ریسرچ پیپرز لکھواتے رہے، 8 سال تک وہ ریسرچ پیپر میں لکھتا رہا، اور ان پیپرز کی بیس پر چیئرمین صاحب بیٹر انسینٹو لیتے رہے۔ یہ 3.5 یا 4 ملین بنتا ہے
4 ملین روپیز بنتے ہیں 8 سالوں میں تقریباً میرے پیپرز کی بیس پر. اور اب وہ جو میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے کام لیا جا رہا ہے، جونیئر سمجھ کر کام کروایا جا رہا ہے، 2014 میں انہی پیپرز کا مجھے فائدہ ہوا، میری پروموشن ہوئی. اب الحمدللہ 33 تھے، پہلی پے میں نے لی ہے 21 سکیل کی، اور اس کے بعد 2 پیپر میرے اور ہو گئے ہیں. 35 پیپرز ہیں اس وقت میرے، اور ان میں سے 8-10 وہ اگر شامل کریں جو اس وقت ٹینشن تھی کہ یار یہ کام لیا جا رہا ہے، کام کروا رہے ہیں صاحب، میرا تو کام ہی نہیں ہے. تو بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو ٹینشن ہے خواہ مخواہ کی، لیکن اللہ اس کے ذریعے سے کوئی اور فضل اپنا کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے ڈیووشن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، صحیح انٹینشن کے ساتھ آپ کے ذمے کا جو کام ہے خدمت کا وہ آپ کیے جائیں، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت تو چل رہی ہے، جاری اور ساری ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تمام رحمتوں کا مرکز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی رحمتیں جاری اور ساری بھی ہیں ہر ایک پر. ہر شخص اپنے اوپر دیکھے تو آپ کو بے شمار نظر آئیں گی نعمتیں اللہ کی. میں نے جب یہاں جوائننگ دی تو ایک میجر صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آرمی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے گجرانوالہ میں کینٹ کے اندر، تو آپ وہاں جائیں، فیسر بھرتی ہو جائیں گے. میں وہاں گیا، ڈرائنگ کی وجہ سے میں فیل ہو گیا وہاں پر. تو آپ حساب لگائیں کہ میں وہاں پاس ہو جاتا تو دین کی یہ خدمت نہ کر رہا ہوتا جو اس وقت میں الحمدللہ کر رہا ہوں. یعنی اسلامیات پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، دین پر سرچ کر رہے ہیں، خطبات ہیں، لیکچرز ہیں، تو وہ تو فیلڈ ٹوٹلی چینج ہو جاتا نا. تو اللہ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو دوسری طرف اس کو ناکام کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ایسا لگ جاتا ہے. میں ہر ایک کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور پریشانی ہونا چاہیے. اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہمارے بارے میں غلط نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، رحمت سے خالی نہیں ہے. بظاہر ناکامی ہو یا کامیابی ہو، اور کامیابی پر اترانا نہیں ہے، چونکہ آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے. یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسئلے میں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ظاہراً کچھ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور اللہ کی حکمتیں چل رہی ہوتی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام معترض ہوئے کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے الٹا ان کا کشتی کا پھٹا توڑ دیا. تو پھٹا توڑ کر انہوں نے اس کشتی کو قبضہ ہونے سے بچا لیا کہ کوئی اس پر قابض ہو. آگے بادشاہ تھا، صحیح سلامت کشتیوں پر قبضہ کر لیتا تھا، تو تھوڑا نقصان کر کے بڑے نقصان سے بچا لیا تاکہ روزگار تو غریبوں کو چلتا رہے نا، ان مسکینوں کا، جیسے قرآن نے کہا ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں کیا تھا؟ وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. تینوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے، لیکن میں چونکہ ایک کی مثال دے رہا ہوں، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنے حکم سے یہ نہیں کیا، مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے یہ کیا ہے. تو اللہ کا حکم تھا کہ کشتی کا پھٹا توڑ دیا جائے تاکہ مسکینوں کی کشتی بچ جائے. یہ آپریشنز نہیں ہوتے، ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، بازو کاٹ دیتے ہیں. کیوں کاٹتے ہیں؟ کٹواتے ہیں لوگ، ادھار پیسے اٹھا کے کٹواتے ہیں تاکہ جان بچ جائے. یہی ہے نا. اور ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، کئی واویلا کرتے ہیں، جی ظلم ہو گیا، جی بندہ ٹنڈا ہو جائے گا، جی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو یہی اسلام چاہتا ہے کہ ہر کوئی دیکھے، جس کو چوری کا خیال پیدا ہو کانوں کو ہاتھ لگائے اس ید بریدہ کو دیکھ کر. مقصد تو یہی ہے نا، سزا دینا مقصد نہیں ہے، لوگوں کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا مقصود ہے. ورنہ کتنے لوگوں کو سزا ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں. آپ مرڈر کا کیس دیکھ لیں، یہ چوری کا کیس دیکھ لیں، یا جو دوسرے کیسز ہیں اخلاقی حوالوں سے، اکا دکا مثالیں آپ کو ملیں گی، زیادہ نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں ایمان کی بنیاد پر کہ یہ سزائیں کسی کافر ملک میں بھی نافذ کر دیں تو رزلٹ وہاں پر بھی وہی ہوگا. نیچر کے مطابق ہے نا. جس نے اس مشین کو بنایا ہے اس نے یہ فارمولہ دیا ہے، یہ سزائیں اس نے تجویز کی ہے. ہم بھی بناتے ہیں. کون سا ملک ہے جس میں سزائیں نہیں ہیں؟ کافروں کا ہو یا مسلمانوں کا، ہر ملک میں. لیکن 5 منٹ بجلی فیل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوا ہے. 5 منٹ کے اندر
انسانوں کو جب انسان نہیں بنائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا نا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ کے حکام ہیں ان میں حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، رکاوٹ ڈال دی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، شریعت کا حکم ہے، اللہ رسول نے منع کر دیا، ضرور انسان کا بھلا ہوگا نا، یقیناً انسان کی خیر ہے اس میں، ہمارا یقین نہ ہو تو ہماری مرضی، اس کو ہم کانفیڈنس کا نام دے لیں، اعتماد کا نام دے لیں، کوئی کچھ بھی کہہ لے، لیکن اس کے بعد جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آئی، عقل نے کام نہیں کیا، میری عقل نے کام ہی نہیں کیا وہاں پر کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو پہلے اللہ رحم الراحمین اور پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا اس وقت نہیں کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ حکم ہے، اور میں اسی لیے تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے انسان اور اس سے بشری تقاضے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر شخص میں کمی کوتاہی تو ہوتی ہے، پرفیکٹ کوئی نہیں ہے ہم میں سے، لیکن بندہ کوشش تو کرے نا۔ مطلب اگر وہ زہر پینا چاہتا ہے تو زہر سمجھ کے پیے نا، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے جو زندہ رہے دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور جو مرے دلیل دیکھ کر، قرآن کی بات ہے یہ تو۔ بعض دفعہ ظاہراً لگتا ہے کہ یار یہ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک بڑی گاڑی اس طرف ہے، ایک بڑی گاڑی اس طرف ہے، اور ایک چھوٹی سی گاڑی درمیان میں کھڑی ہے۔ اب وہ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کے، بے اللہ کا شکر کریں، اللہ نے ایک سواری دی ہے جیسی بھی ہے، تو اس میں شرمندگی والی بات تو نہیں ہے، اس میں گلے شک والی بات تو نہیں ہے۔ آپ سائیکل والوں کو دیکھیں، آپ بائک والوں کو دیکھیں جو 10 روپے جو ہے وہ کرایہ دینے کے روادار نہیں ہیں، پیدل چل لیتے ہیں۔ معاشرے میں بے شمار لوگ موجود ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اور آپ کے پاس اگر سادہ سواری ہے تو اس میں احساس کمتری والی کون سی بات ہے جی؟ وہ ایک بڑا سا درخت اوپر گرتا ہے، 2 بڑی گاڑیوں کے اوپر آتا ہے اور درمیان والی گاڑی بچ جاتی ہے جو چھوٹی گاڑی ہے۔ وہ تصویر شاید آپ نے دیکھی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تم ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو تم پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اور نبی پاک نے قاعدہ بتا دیا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے نیچے ہے اس کی طرف دیکھو، جو تم سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھو۔ وہ دولت میں اوپر ہو، وہ عہدے میں اوپر ہو، کسی بھی اعتبار سے آپ سے اوپر ہے، اس کی طرف نہ دیکھو، نہ اس کے آگے مرعوب ہوں۔ جو تم سے کم وسائل والے ہیں، زیادہ غریب ہیں، زیادہ مشکل میں ہیں، ان کی طرف دیکھو گے، مصیبتوں پر صبر بھی کرو گے، اور جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر بھی کرو گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر پاتا ہے، نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر پاتا ہے۔ یعنی مومن باعمل کسی بھی حالت میں نقصان میں نہیں ہے، مومن باعمل کسی بھی حالت میں، آسانی میں ہو یا تنگی میں ہو، نقصان میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو نبی پاک کا فیصلہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں ایک آدمی بس کے پیچھے سے بھاگ کے گزرتا ہے، وہ لڑکھڑا کر گر پڑتا ہے، وہ جو ہی نیچے گرتا ہے ایک تیز رفتار کار جو ہے وہ آگے گزر جاتی ہے۔ اگر یہ سلپ نہ ہوتا، نیچے نہ گرتا تو گاڑی کے نیچے آ گیا تھا۔ اللہ نے اس کو گرا کر بچا لیا۔ گرنے پر پریشان نہ ہو، وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بعض لوگ، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ محض گر پڑنے کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہو۔ اور سبق تو بڑے کہانیوں میں بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بار بار ناکام ہوا اور پھر ہمت نہیں آ رہی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں یو ای ٹی میں اپلائی کرتے ہیں، 3rd ڈویژن ہے میٹرک میں، 3rd ڈویژن ہے انٹرمیڈیٹ میں، 3rd ڈویژن ہے گریجویشن میں، اس کے بعد 1st ڈویژن ہے، اور اس کے بعد 4 CGPA ہے۔ یہاں وہ تو ظاہر شارٹ لسٹنگ میں نہیں آئیں گے نا، لیکن وہ دیکھیں اس کے بعد محنت کی انہوں نے، کمزور اسٹوڈنٹ تھے لیکن محنت کی اور آگے آگے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، اور آپ کے پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے اس نے لکھ دیا ہوا ہے، اسی کے تلاش میں آپ نکلے ہوئے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے رزق حلال کمائیں نبوی طریقے سے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، وہ کم ہو یا زیادہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان پر جادو ہو گیا، 2-3 فیکٹریز تھی ان کی گجرانوالہ شہر میں،
جادو ہو گیا، فیکٹریاں ختم ہو گئیں، مقروض ہو گئے، اس کے بعد وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، لاہور میں آ گئے، لاہور میں آنے کے بعد پھر ان کا معاملہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ جذباتی طبیعت کے آدمی تھے، مطلب اگر وہاں پر رہتے تو ہو سکتا ہے ایک دو بندے قتل کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جادو کروا کر، اللہ پسند نہیں کرتا لیکن اللہ کی کونی مشیت ہے، اللہ جادو نہ ہونے دے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا۔ اللہ نے اثر کیوں ہونے دیا؟ تاکہ اس کی آزمائش ہو، وہ کنگلا ہو جائے، وہ غریب ہو جائے، یہاں سے نکلے اور کسی قتل بے گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ جب وہاں سے نکلا ہے رزق اللہ نے پھر دے دیا، اب اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اس وقت بندہ سمجھتا یار اچھے بلے تھے، 3-4 فیکٹریز چل رہی تھیں، اور اب کیا ہے، قرض لے رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس حالت میں پہنچایا بندہ مومن کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے اچھے بھلے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، دولت زیادہ آتی ہے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، رشتہ داروں تک کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حیران کن اور افسوسناک واقعہ، ایک آدمی نے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ باپ ذرا کالے رنگ کا ہے، سیدھا سا آدمی ہے، اور بیٹا لاہور میں آفیسر بن گیا ہے۔ اب اس کے سٹیٹس کا مسئلہ ہے کہ اس طرح سیدھا سادہ ایک باپ آئے اور لوگ کہیں ہاں یہ آپ کا باپ ہے، تو اس نے کہا جی آج صاحب آئے ہیں، اسے بھی پتا ہے بیٹے کا، اس نے کہا میں کسی کو نہیں جانتا، باپ ہے، میں کسی کو نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ اس کا باپ ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ایسی اولادوں کے لیے۔ خیر تنگ آ کر باپ نے جو کہا میں خطبے میں نہیں سنا سکتا، نہ آپ کو مسجد میں بتا سکتا ہوں، آداب کے منافی ہے۔ انسان بعض دفعہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ جلسہ ہو رہا تھا تو پکی ہوئی فصل تھی گندم کی، بارش ہو گئی، 2-3 مقررین ہیں، انہوں نے کہا یہ اچھا نہیں ہوا، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ میری باری آئی، ہمارے گاؤں میں چانگولی تحصیل شکر گڑھ ضلع نارووال میں جلسہ تھا، میں نے کہا یا اللہ بہت اچھا ہوا ہے، یہ سارے میرا منہ تک رہے ہیں، فصل ہماری پکی ہوئی اور 6 مہینے کی ہماری کمائی، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہے، یہ تو ہمیں ٹینشن دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ہماری فصل ساری تباہ ہو رہی ہے، سال کی کمائی ہے ہماری، سال بھر جو ہے وہ گندم گھر کی وہی کھانی ہے۔ تو میں نے کہا جی قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر پکڑتا ہے تاکہ بندے عاجزی اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ چھوٹے موٹے مسئلے سے تو ان کو سمجھ نہیں آتی، تھوڑا سا جھٹکا زیادہ لگتا ہے تو پھر پلٹتے ہیں۔ اگر تم ویسے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اب تو کرو گے نا۔ اللہ کی اپنی حکمتیں، اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ تمہاری روزی چھین لے تم سے، اصل روزی رساں تو وہی ہے، لیکن اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو گرا دیا بھائیوں نے کنویں کے اندر، میں بیان تو نہیں کر سکتا کیا منظر ہوگا کہ ایک بچے کو کنویں میں گرایا جا رہا ہو اور وہ ظاہر بچنے کی کوشش تو کرے گا نا، اور کس طریقے سے انہوں نے گرا دیا پھر بھی بھائیوں نے۔ وہ جو کنویں میں گرا رہے تھے، کنویں میں گرا کر اللہ ان کو تخت مصر پر بٹھا رہا تھا، ان کو نہیں سمجھ تھی اس جرم کے الزام میں جو انہوں نے کیا، نہیں جیل میں چلے گئے۔ 2 بندے اور بھی تھے ساتھ، وہ تعبیر پوچھتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے مالک کو شراب نچوڑ کر پلا رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ خیر وہ واز کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، دین کی باتیں سمجھائیں ساری، اور اس کے بعد ان کو تعبیر بتائی کہ وہ آدمی جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہے تو وہ بری ہو جائے گا اور غلام بن جائے گا، خادم بن جائے گا بادشاہ کا، اور جو دوسرا ہے وہ قتل ہو جائے گا اور اس کو صلیب پہ لٹکا دیا جائے گا اور پرندے نوچ نوچ کر اس کو کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اجمل بھی تھے، افضل بھی تھے، اصدق بھی تھے، زیادہ جمال والے تھے، زیادہ بہتر تھے اور زیادہ سچے تھے یوسف ایھا الصدیق۔ لیکن جیل سے جو بری ہوئے ہیں وہ دوسرے 2 بندے ہیں۔ سچا زیادہ یہ تھا، افضل یہ تھا، خوبصورت بھی زیادہ یہ تھا، لیکن جیل سے نکلا بعد میں اور کہا تھا میرا بھی ذکر کرنا بادشاہ کے پاس، اس کو خیر بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو کئی مزید سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ جیل سے نکلے جب تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے تخت مصر پر
پہنچے ہیں، جیل میں جانا ایک شر عمل تھا، کنویں میں گرایا جانا بظاہر شر اور تنگ دستی کی بات تھی، تنگی کی بات تھی، لیکن اس سارا کچھ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بدلہ اور یہ صلہ دے رہا تھا، اور یہی جو کر رہے تھے سارا کچھ، یہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اے یوسف تصدق علینا، ہم پر صدقہ بھی کیجئے۔ اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے کاموں کی حکمت پر بھروسہ کرو، ظاہراً جو بھی ہو رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی چل رہا ہے، بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک سچا دوست آپ کا مخلص، جس کو آپ فاسٹ فرینڈ کہتے ہیں، اس نے آپ سے فراڈ کر لیا، یا کوئی ایسا کام کیا کہ جو آپ کو پریشان کرتا ہے، یار میرا تو مخلص دوست تھا، تو کہتے ہیں کہ اب اس پر پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم ویسے پریشان ہوتے ہیں، یار اس نے میرا اعتماد توڑا ہے، اور میں تو اتنا زیادہ اس پر ٹرسٹ کرتا تھا، اس نے کیا کیا ہے، میرا ٹرسٹ بریک کیا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کا کوئی قریبی دوست، قابل اعتماد یار آپ کا، اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ساری زندگی اس طرح کے 2 نمبر بندے کے ساتھ آپ کو گزارنا نہ پڑے گی، جلدی بے نقاب ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کی رحمت اور حکمت جو بھی اس کے احکام کی ہے، اس پر اگر ہم بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔